وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیم لا ينفد ومرافقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ آج سورۃ الاحزاب اور باب نمبر 10 سے ہم شروع کریں گے۔ باب قولہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات اور سلام بھیجا کرو۔ قال ابو العالیہ صلاۃ اللہ ثناؤہ علیہ عند الملائکہ۔ ابو العالیہ کہتے ہیں کہ صلاح اگر اللہ کی طرف سے ہو تو فرشتوں کے سامنے اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف مراد ہے، ثنا مراد ہے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اللہ تعالیٰ نے تعریف کی فرشتوں کے سامنے تو وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صلاح بھیجتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ وقال ابن عباس، اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں یصلون یبرکون، کہ آیت مبارکہ میں یصلون کے معنی ہے یبرکون، یعنی برکت کی دعا کرنا۔ لنغرینک لنسلطنک، لنغرینک کے معنی ہے ہم ضرور آپ کو ان پر مسلط کر دیں گے۔ اب یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجنے کی بات ہے، تو جو عموماً ہمیں جو درود آتا ہے وہ تو درود ابراہیمی ہے، لیکن اس کے علاوہ احادیث میں اور بھی بہت سے درود ہیں جو اس سے چھوٹے بھی ہیں، اور ان کو ہمیں یاد بھی رکھنا چاہیے، اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھتے رہنا چاہیے۔ اکارڈنگ ٹو امام احمد بن حنبل، نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا نماز کا رکن ہے اور یہ واجب ہے، اور یہ کہ اس کے بغیر نماز مکمل ہی نہیں ہوتی۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ کوئی دعا قبول نہیں ہوتی درود کے بغیر۔ آپ دیکھیں کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو پہلے ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں آخری تشہد میں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد سب سے زیادہ قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے، سلام سے پہلے بھی اور سلام کے بعد بھی۔ جتنی دیر آپ جائے نماز پر بیٹھے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہتے ہیں تو اس وقت خوب خوب انسان کو دعائیں مانگنی چاہیے۔ اور یہ واجب ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ درود پڑھیں جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے۔ اب بعض فقہا نے یہ کہا ہے کہ ایک ہی مجلس میں اگر بار بار نام لیا جا رہا ہو تو صرف ایک دفعہ پڑھنا کافی ہے۔ تو یہ فقہا کے اجتہادات ہیں، ان کا جو ہے یعنی ان کو مان لینا اور پھر اپنے آپ کو ایک ایسی چیز سے محروم کر لینا کہ جس نے آپ کے اوپر رحمتوں کے دروازے کھولنے ہیں، جس نے آپ کے گناہ معاف کروانے ہیں، جس نے آپ کے درجات بلند کروانے ہیں، تو کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ ہمیں اس طرح نہیں لینی چاہیے کہ یہ ہمارے گلے پڑی ہوئی ہے تو بس ٹھیک ہے ایک دفعہ کر لیا تو کافی ہے۔ جیسے بھی پچھلے ہی یہ جو عید کا دن تھا اور
جو تکبیرات پڑھنے کے دن تھے، تو کسی کا یہ سوال آیا کہ وہ کہہ رہے ہیں ان کو کسی نے بتایا کہ یہ تو بس مردوں پر جماعت کی نماز کے بعد واجب ہے کہ وہ تکبیرات پڑھا کریں مسجد میں، تو عورتوں پر تو یہ واجب ہی نہیں ہے۔ تو میں نے ان کو بھی یہی کہا تھا کہ یہ چیزیں تو محبت سے کرنے والی چیزیں ہیں، اگر آپ اس کو گلے سے اتار رہے ہیں اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ واجب نہیں ہے تو مجھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، نہ کریں، پھر ایک بہت بڑے خیر سے ہم محروم ہو جائیں گے۔ اور یہاں پر بہرحال جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، تو یہاں ہمارے اوپر یہ وجوب جو ہے یہ اس سے زیادہ سیریس نیچر کا ہے جتنا وہ ہے کہ ہم ہر نماز کے بعد ایام تشریق میں تکبیرات پڑھیں یا ہم نہ پڑھیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ سب نے وہ حدیث سن رکھی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ 3 سیڑھیاں چڑھی اور 3 مرتبہ آمین فرمایا، تو بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ان میں سے ایک وجہ کیا تھی کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو کہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا گیا اور اس نے درود و سلام نہ پڑھا۔ اچھا، اب یہ ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یعنی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یصلون علی النبی یثنون علیہ، کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کمالات ہیں اور آپ کی جو تعریفانہ باتیں ہیں، اور ان کا وہ ذکر کرتے ہیں جس کے کہ آپ لائق ہیں، اور اس چیز کو اپنی جگہ پر رکھتے ہوئے اور مانتے ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی بندگی کی لیول سے اٹھانے کی کوشش جو ہے نا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عزت و اکرام نہیں ہم کر رہے ہوتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عزت و اکرام ہے ہی اس میں کہ ہم یہ مانیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان تھے، اور اس ایک انسان ہونے کے ناطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے بڑے بڑے کام کیے۔ پھر یہ ہے کہ جب یہ کہا گیا نا صلو علیہ، یعنی تم یہ کہو صلو علیہ، تو تم کہو اللہم صلی علیہ، ٹھیک ہے، ہم اللہ کو کہتے ہیں کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاح بھیج اور سلام بھیج، اور یہ سلمو تسلیمہ جو ہے، تو تسلیم مصدر جب آتا ہے تو یہ مزید اس کے لیے آتا ہے، تاکید کے لیے آتا ہے، سلمو تسلیمہ یعنی ایسا سلام کہ جو کامل ہو، لا نقص فیہ، جس کے اندر کوئی نقص نہیں ہے۔ اب صلاۃ اور سلام کے درمیان فرق کیا ہے؟ صلاۃ ہے دعائے خیر، ٹھیک ہے، خیر کی دعا، تعریفانہ کلمات، اور سلام کیا ہے؟ دعا بزوال الشر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی جائے کہ ہر آفت، ہر نقص، ہر عیب سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پاک رکھا اور ان کو پاک رکھے، ٹھیک ہے۔ تو صلاۃ و سلام میں فرق کیا ہے؟ صلاۃ ہے دعائے خیر اور سلام ہے دعا بزوال الشر، ٹھیک ہے، شر کے زوال کی دعا۔ اب ابو العالیہ نے جو بات کی ہے نا کہ جب اللہ صلاح بھیجیں تو اس کا معنی ہوتا ہے ثناؤہ علیہ عند الملائکہ، ٹھیک ہے، وصلاۃ الملائکۃ الدعاء، یہی بات درست معلوم ہوتی ہے۔ اور جہاں تک سوال ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما کے قول کا کہ یصلون کا معنی ہے یبرکون، تو اس میں پھر علماء کہتے ہیں کہ یہ اتنی درست جو ہے بات نہیں ہے، بہتر اور درست بات جو ہے ابو العالیہ کی ہے رحمہ اللہ کی، کہ اللہ تعالیٰ صلاۃ بھیجیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ملائکہ کے پاس، فرشتوں کے پاس اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم اس کا معنی یبرکون لیں گے تو اس میں کوئی اتنی جو ہے نا بات میں گہرائی یا ڈیپتھ نظر نہیں آتی، کیونکہ برکت کی دعا تو آلریڈی درود ابراہیمی میں کی جا رہی ہے، تو صلاۃ کا معنی بھی برکت ہوگا اور اللہم بارک علی محمد میں وہ معنی بھی برکت ہوگا، تو لہٰذا یہ برکت نہیں بلکہ ابو العالیہ کی بات جو ہے یہ زیادہ درست ہے۔
اب یہاں پر ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات جو ہے وہ سامنے آتی ہے کہ بعض اوقات ایک انسان جو طالب علم ہوتا ہے وہ استاد سے بہتر ایک چیز پر پہنچ جاتا ہے، اور اسی میں انسان کی عاجزی و انکساری ہوتی ہے کہ اپنے سے چھوٹے اور اپنے سے یا کم لیول کے علم والے جو ہیں ان کو بھی امپورٹنس دی جائے اور ان سے بھی پوچھا جائے کہ آپ کی کیا رائے ہے، اور بعض اوقات ان کی رائے ایک استاد کی رائے سے یا زیادہ پڑھے لکھے والے کی رائے سے بہتر ہوتی ہے، جیسا کہ یہاں پر ابو العالیہ جو ہیں وہ صحابی نہیں ہیں، اور ابن عباس صحابی ہیں اور بڑے ہائی لیول کے صحابی ہیں اور بڑے علم والے صحابی ہیں، لیکن انسان کبھی بھی کسی دوسرے سے جو ہے وہ بے نیاز نہیں ہو سکتا کہ بس مجھے سب کچھ آ گیا ہے اور میری بات ہی درست ہے۔ تو بعض اوقات دوسرے کی بات، اور خاص طور پر جسے کہتے ہیں نا فاضل اور مفضول، یعنی فاضل وہ جو افضل ہے اور مفضول وہ جو اس سے ذرا نیچے ہے، کم افضل ہے، لیکن مفضول کی بات بھی بعض اوقات درست ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پر ہم کچھ احادیث بھی دیکھ لیتے ہیں درود کے حوالے سے، کہ بعض احادیث میں آتا ہے کہ جو انسان بھی درود پڑھے گا تو ہر بار درود پڑھنے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ پہلے ہم احادیث پڑھ لیتے ہیں اب درود والی، اور اس کے بعد کچھ مزید احادیث کا ذکر کریں گے درود کے فضائل میں۔ قال حدثني سعيد بن يحيى بن سعيد قال حدثنا أبي قال حدثنا مسعر عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قيل يا رسول الله، کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کہا گیا، قیلہ عرض کی گئی، کہا گیا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اما السلام علیکہ فقد عرفناہ، جہاں تک آپ پر سلام کا طریقہ ہے تو وہ تو ہمیں معلوم ہو گیا ہے۔ فکیف الصلاۃ علیکہ، تو لیکن آپ پر صلاۃ کا کیا طریقہ ہے؟ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قولو، تم کہو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمتیں نازل فرما، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر بھی، جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام کی آل پر رحمتیں نازل کی ہیں، بے شک تو قابل تعریف ہے، بزرگ ہے۔ اے اللہ، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر برکتیں نازل فرما، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پر بھی، جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام کی آل پر نازل فرمائی ہیں، بے شک تو قابل تعریف ہے، بزرگ ہے۔ قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني ابن الهادي عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري قال قلنا يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، هذا التسلیم، تسلیم یعنی سلام پڑھنے کا تو طریقہ ہمیں سمجھ آ گیا ہے، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ، لیکن صلاۃ ہم آپ کے اوپر کیسے بھیجیں؟ قالا، فرمایا، قولو، تم کہا کرو، اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم۔ اے اللہ، تو اپنے بندے اور اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں نازل فرما، جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام کی آل پر رحمتیں نازل فرمائیں۔ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پر برکتیں نازل فرما، جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام کی آل پر برکتیں نازل فرمائیں۔ قال ابو صالح عن اللیث علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی آل ابراہیم، ابو صالح نے لیث سے یہ الفاظ بیان کیے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام کی آل پر برکات نازل فرمائیں۔ قال حدثنا ابراہیم بن حمزة قال حدثنا ابن ابی حازم والدراوردی
عن يزيد وقال كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم، جیسے تو نے ابراہیم علیہ السلام پر رحمتیں نازل کی ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر برکتیں نازل فرما، جیسے تو نے ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد پر برکات نازل کی ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اور آپ کی ذریت کے الفاظ بھی ہیں، اور یہ حدیث نمبر 6360 جب آئے گی تو اس میں ہم دیکھیں گے۔ اور بہت سے درود کے مختلف الفاظ حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ مسنون الفاظ کے ساتھ درود پڑھنا چاہیے۔ ہمارے ہاں مسنون الفاظ کے علاوہ بہت سے اور بھی درود شامل کر لیے گئے ہیں کہ جن کی حیثیت اگر تو وہ غیر شرکیہ ہیں تو ایک نعت کی حیثیت ہے، یعنی آپ ایک تعریفی کلمہ آپ کو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرتے جذبات میں آپ نے کوئی بولا، اس سے بڑھ کر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کے ساتھ وہ اجر و ثواب نہیں ہے اٹیچڈ جو مسنون درود کے ساتھ اجر و ثواب اٹیچڈ ہے، اور اس کے ساتھ وہ برکات اٹیچڈ نہیں ہے۔ اور اگر وہ شرکیہ ہے تو پھر تو اس کو ویسے ہی چھوڑ دینا چاہیے۔ جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا جاتا ہے، دعا ان سے کی جاتی ہے بجائے اللہ سے کرنے کے۔ اور مسنون درود پڑھنے کے بہت سے فضائل ہیں۔ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس کے 10 درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ سنن النسائی کی روایت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجنے والا قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا، ترمذی کی روایت ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ خوشخبری دی ہے کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو میں اس پر رحمتیں نازل کرتا ہوں، اور جو آپ پر سلام بھیجتا ہے تو میں اس پر سلامتی بھیجتا ہوں، اور یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ پھر اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے پاس میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے تو وہ انتہائی کنجوس اور بخیل ہے، یہ جامع الترمذی کی روایت ہے۔ پھر اسی طرح سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب تک تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجو تو تمہاری دعا آسمان و زمین کے درمیان موقوف رہتی ہے، وہ اوپر نہیں چڑھتی، یہ بھی ترمذی ہی کی روایت ہے۔ تو لہٰذا کثرت سے اور شوق کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام آئے تو درود پڑھیں، اور اس کے علاوہ اپنے ڈیلی کے اذکار میں درود کی ایک تسبیح تو ضرور شامل کریں۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بھی ہے ہم پر، جتنے احسانات کیے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر، اور یہ ہے کہ اینڈ آف دا ڈے فائدہ تو پھر بھی ہمارا ہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم درود نہیں بھیجیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، جبکہ اللہ اور ملائکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج رہے ہیں۔ ہمارا ہی نقصان ہے، ہماری ہی رحمتوں اور درجات کی بلندیوں اور گناہوں کی معافی کے دروازے بند ہو جاتے ہیں جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود اور سلام نہیں بھیجتے۔ تو جب بھی آپ کا نام لیا جائے اور اس کے علاوہ ایک تسبیح روزانہ کا ہمیں چاہیے کہ ہم معمول بنا لیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرور درود بھیجا کریں۔ باب لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، باب اے ایمان والو تم ان لوگوں کی جیسے نہ بن جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ایذا دی، تکلیف پہنچائی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اہل ایمان کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ تم ہمارے پیغمبر علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرح ایذائیں مت پہنچاؤ، یعنی جیسے بنی اسرائیل نے اپنے پیغمبر کو پہنچائی موسیٰ علیہ السلام کو، تو تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا مت پہنچانا۔ آپ دیکھیں کہ جو صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر تربیت رہے تو وہ تو کبھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، لیکن بعض اوقات جو باہر سے کوئی بدو آ جاتے تھے اور ان کی تربیت بھی نہیں ہوئی ہوتی تھی، وہ بعض اوقات ایسی کوئی حرکت کرتے، وہ ان کا مانگنے کا طریقہ اتنا کروڈ ہوتا تھا۔ آپ نے پڑھا تھا سیرت میں
کہ ایک نے چادر کھینچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک پر نشان بھی پڑ گئے، وہ دھکیلتے دھکیلتے پیچھے لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے پاس یہ وادیاں بھری ہوئی ہوتی تو میں ساری کی ساری تم لوگوں کو دے دیتا۔ اور اس طرح سے کچھ جو بشری کچھ کوئی کسی غلطی کے تحت کبھی اگر کسی نے کوئی بات جو ہے وہ اگر کر دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانا جو ہے وہ کبائر میں سے ہے، اور یہ بات کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اور یہ بات پہلے بھی ہو چکی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آج ہم کس طرح ایذا پہنچا سکتے ہیں۔ آج تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فزیکلی تو ہم ایذا نہیں پہنچا سکتے، اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ کہ ہمیں بچا لیا ہے اس چیز سے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا انکار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ جو چیزیں زندگی کی واقعات جن سے ہم اگری نہ کریں یا ہمارا آج کا کلچر اگری نہ کرے، اور ہم اتنی ہمارے اندر جرت ہو اور اتنی اوڈیسٹی ہو کہ ہم اس کے اوپر تنقید کرنے لگ جائیں، مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعدد ازواج اور اس طرح کی کچھ اور چیزیں، تو یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانا ہے، ایذا پہنچانے کے مترادف ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا انکار، کہ جس شریعت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت، اپنا لائیولیہڈ، ہر چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شریعت کے نفاذ کے لیے قربان کیا، اور اس شریعت کے اوپر آج ہمیں اعتراضات ہوں تو یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانے کے مترادف ہے۔ تو ہم کبھی بھی یہ نہ سمجھیں کہ ہم تو ان چیزوں سے اب بالا تر ہیں، تو اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اخلاقی تعلیمات ہیں ان کو ہم سیٹ اسائیڈ کر دیں۔ ویسے تو ہم بڑے دعوے کریں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرنے والے ہیں، اور غیبت ہم نہ چھوڑیں، کسی دوسرے کی شکل کے اوپر ہم تنقید کریں، مذاق اڑائیں، لوگوں کے خوبصورتی کا حسد اور بدصورتی کا مذاق، ہمارے کیا یہی کام رہ گئے ہیں؟ تو یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسک تعلیمات کو اس طرح اوپنلی ریجیکٹ کرنا جو ہے، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانے کے مترادف ہے۔ تو ہم میں سے ہر ایک کو بہت محتاط رہنا چاہیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل نے بہرحال بہت ایذائیں پہنچائیں، بہت انوئے بھی کیا، بار بار ایسے سوال کیے کہ کئی دفعہ انسان سوچتا ہے کہ ان اللہ کے بندے پر کیا گزرتی ہوگی جب ایک قوم معجزہ در معجزہ دیکھتے 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 بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ سنسیئر نہ ہوئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں، انہیں اس سے کہیں زیادہ تکلیفیں پہنچائی گئیں لیکن انہوں نے صبر سے کام لیا۔ تو کس طرح تکلیف پہنچائی گئی اس کی ایک جو تفصیل ہے وہ اس حدیث میں ہمیں ملتی ہے۔ قال حدثنا اسحاق بن ابراہیم قال اخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا عوف عن الحسن ومحمد وخلاس عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان موسیٰ کان رجلا حییا، موسیٰ علیہ السلام بہت حیا والے انسان تھے، وذالک قولہ تعالی، اور یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا جو ارشاد ہے یہ اس کے متعلق ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، اے ایمان والو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ایذا پہنچائی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو باعزت بری کر دیا اس الزام سے جو انہوں نے لگایا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ بڑے معزز تھے۔ اب یہ کیا الزام تھا، یہ صحیح بخاری ہی میں کتاب احادیث الانبیاء میں اس کا ذکر آئے گا کہ بنی اسرائیل جو ہے نا یہ ایک دوسرے کے سامنے نہا لیا کرتے تھے کپڑے اتار کر، اور ایک دوسرے کو دیکھا کرتے تھے، اور ان کو کوئی شرم و حیا نہیں آتی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ شامل نہیں ہوتے تھے، اور وہ اکیلے غسل کیا کرتے تھے اور نہایت باحیا تھے۔ تو بنی اسرائیل کہنے لگے کہ شاید موسیٰ علیہ السلام کے جسم پر کوئی خرابی ہے، کوئی نقص ہے جس کو یہ چھپانے کے لیے ہر وقت اپنے لباس میں ڈھکے چھپے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس طرح کے الزام سے بری کرنے کے لیے ایک دن جب موسیٰ علیہ السلام تنہائی میں غسل کر رہے تھے،
اور کپڑے اتار کر ایک پتھر پر رکھے تو اللہ نے پتھر کو حکم دیا اور وہ کپڑے لے کر بھاگ نکلا، اور موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے پیچھے دوڑے، اور آپ ساتھ ساتھ کہتے جا رہے تھے ثوبی حجر ثوبی حجر، اے پتھر میرے کپڑے، اے پتھر میرے کپڑے۔ تو یہاں تک کہ بنی اسرائیل کی ایک مجلس میں پہنچ گیا، اور انہوں نے جب موسیٰ علیہ السلام کو برہنہ دیکھا تو ان کے سارے شکوک و شبہات دور ہو گئے، کیونکہ وہ تو نہایت حسین و جمیل اور ہر قسم کے داغ اور عیب سے پاک تھے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر پتھر کے ذریعے سے اس الزام کو ختم کیا جو بنی اسرائیل کی طرف سے ان پر لگایا جاتا تھا۔ تو یہ بڑا ہی ایک سنگین جرم ہے کہ انسان پیغمبروں کو، رسولوں کو، انبیاء کرام کو اذیت پہنچائے، لیکن اللہ تعالیٰ کے کسی بندے کو بھی کسی کا مذاق اڑانا، کسی کے قد کا، کسی کے رنگ کا، کسی کی نسل کا، ایون ہم تو آج تک اتنے نیچے آ گئے ہیں، اتنے پستیوں میں گر گئے ہیں کہ ہم تو غربت کا بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ ہم تو یہ دیکھ کر انسان کے ساتھ اچھی طرح سے سلام لیتے ہیں کہ اس کے پاس پیسہ کتنا ہے۔ یہ چیزیں میری اپنے مشاہدے کی ہیں، میری اپنی آنکھوں دیکھی ہیں کہ غریب چاہے کتنا ایتھیکل ہو، چاہے کتنا وہ ٹھوس ہو، کتنا وہ اچھے طریقے سے مل رہا ہو، لیکن اس سے ہم تھوڑا سا اپنے آپ کو پیچھے کر لیتے ہیں۔ بہت سے ہم لوگ جس کے پاس پیسہ ہے اور جس کا گھر بڑا ہے اور جو فلانٹ کرتا ہے اپنا پیسہ، تو اس کے پیچھے پیچھے ہر کوئی دنیا جو ہے نا وہ چلنے لگ جاتی ہے وداؤٹ ریئلائزنگ کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے، صرف دولت کا فرق۔ تو یہ بہت سے ہمارے معاشرے میں ایسے ایسپیکٹس آ گئے ہیں کہ جو کہ انتہائی ایذا رسانی کا باعث ہیں، اور ہمیں اپنے آپ کو چیک کرتے رہنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کی غربت اور کسی بھی جسمانی یا کسی بھی کمزوری کا، معاشرتی کوئی بھی کمزوری ہو کسی کی، تو اس کا مذاق اڑاتے اڑاتے وہ تو اللہ کے قریب ہو جائے اور ہم اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دور ہی کر بیٹھیں۔ سورہ سبا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقال معاجزین مسابقین، کہا جاتا ہے معاجزین آگے بڑھنے والے اور مد مقابل کو ہرا دینے والے۔ بمعجزین بفائتین، بمعجزین کے معنی ہے ہاتھ سے نکل جانے والے، معاجزیہ مسابقیہ، معاجزیہ کے معنی ہے مجھ سے آگے بڑھ جائیں اور مجھے عاجز کر دیں۔ سبقو فاتو، سبقو کے معنی ہے آگے بڑھ گئے، ہاتھ سے نکل گئے۔ یہ اب الفاظ جو ہیں یہ مختلف صورتوں سے امام بخاری یہاں لائے ہیں اس لفظ کو ایکسپلین کرنے کے لیے۔ لا یعجزون لا یفوتون، لا یعجزون وہ عاجز نہیں کر سکیں گے، یسبقون یعجزون، یسبقون وہ ہم سے آگے نکل جائیں گے، ہمیں عاجز کر دیں گے۔ قولہ بمعجزین بفائتین، اور بمعجزین کے معنی ہے بفائتین، اور معاجزین مغالبین، معاجزین کے معنی مغالبین، یہ دوبارہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ وہ دوسرے کو عاجز کر دے۔ یرید کل واحد منہما ان یظہر عجز صاحبہ، کہ ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ وہ دوسرے کو عاجز کر دے۔ معشارہ عشرہ، معشار کے معنی ہے عشر یعنی 10واں حصہ۔ یقال الاکل الثمر، الاکل پھل، باعد و بعد واحد، باعد اور بعد یعنی باب افعال اور تفعیل دونوں کے ایک ہی معنی ہے، یعنی دوری پیدا کرنا۔ وقال مجاہد، اور مجاہد کہتے ہیں لا یعزب لا یغیب، لا یعزب کے معنی ہے اس سے غائب نہیں ہوتا۔ سیل العرم السد، ماء احمر ارسلہ اللہ فی السد فشقہ وہدمہ وحفر الوادی، فارتفعتا عن الجنبتین، فارتفعتا عن الجنبتین وغاب عنہما الماء فیبستا ولم یکن الماء الاحمر من السد
وَلَكِنْ كَانَ عَذَابًا أَرْسَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَيْثُ شَاءَ۔ سیل العرمی کے معنی بند کے ہیں، یعنی ڈیم۔ ایک سرخ پانی تھا جسے بند میں چھوڑ دیا گیا، جس نے بند کو پھاڑ کر اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور وادی کو کھود کر رکھ دیا، چنانچہ دونوں طرف سے باغ اکھڑ گئے اور پانی غائب ہوا تو سوکھ گئے۔ یہ سرخ پانی ڈیم کا نہیں تھا، بلکہ یہ اللہ کا عذاب تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے جہاں سے چاہا بھیج دیا۔ وقال عمرو بن شرحبیل العرمی المسنات بلحم اہل الیمن۔ عمر بن شرحبیل نے کہا اہل یمن کی زبان میں العرم ہیڈ کو کہتے ہیں، یعنی جیسے یہ چھوٹے ڈیمز ہوتے ہیں۔ وقال غیرہ، اور اہل یمن کے علاوہ دوسروں نے کہا العرمی الوادی، العرم کے معنی وادی اور نالے کے ہیں۔ السابغات، سابغات کے معنی ہے الدروع، زرہیں۔ وقال مجاہد یجازا یعاقب، مجاہد نے کہا یجازا کے معنی ہے سزا دیے جاتے ہیں۔ اعظکم بواحدہ، اعظکم بواحدہ کے معنی ہے بطاعت اللہ، میں تمہیں اللہ کی اطاعت کرنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ مثنا و فرادا واحد واثنین، مثنا و فرادا کی معنی ہے دو دو اور ایک ایک۔ التناوش الرد من الآخرۃ الی الدنیا، تناوش کے معنی ہے آخرت سے لوٹ کر دنیا میں آنا۔ وبین ما یشتہون من مال او ولد او زہرۃ، وبین ما یشتہون یعنی جو کچھ وہ مال اولاد اور زینت چاہیں گے، باشیاءہم بامثالہم، باشیاءہم ان جیسے دوسرے کافر، یعنی ہم مشرب لوگ۔ وقال ابن عباس، اور ابن عباس فرماتے ہیں کل جوابی کل جوبتی من الارض، کہ کل جوابی یعنی زمین کے گڑھوں اور بڑے بڑے حوضوں کے برابر پیالے بناتے تھے۔ الخمت الاراک، الخمت کے معنی ہے پیلو کا درخت۔ والاصل الطرفاء، اور اصل کے معنی ہے جھاؤ کا درخت۔ العرمی الشدید، العرمی کے لغوی معنی ہے سخت اور شدید۔ اب یہاں پر کچھ چیزیں ہم دیکھ لیتے ہیں۔ شروع میں نے آپ کو بتایا کچھ کلمات جو ہیں وہ مثلاً لا یعجزون، لا یفوتون، یہ جو ہے یہ سورۃ الانفال کی آیت سے لیا ہے امام بخاری نے۔ پھر اسی طرح سے یسبقون جو ہے وہ امام بخاری سورۃ العنکبوت سے لے کر آئے ہیں، اور سارے اس لفظ کے ڈفرینٹ جو اینگلز ہیں ان کو ایکسپلین کرنے کے لیے۔ باقی جو ہے وہ کلیئر ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس میں ہم بات کریں ان الفاظ معنی میں۔ حدیث دیکھتے ہیں۔ باب حتی اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلی الکبیر، یہاں تک کہ جب گھبراہٹ ان کے دلوں سے دور کر دی جاتی ہے تو پوچھتے ہیں تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ کہتے ہیں حق فرمایا اور وہی سب سے بلند بہت بڑا ہے کا بیان۔ اب یہاں پر ایک چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اہل عرب جو ہیں وہ کچھ فرشتوں کو سمجھتے تھے کہ ان کو کائنات میں اختیار ہے کہ یہ کسی کی سفارش کر لیں، اور بلکہ کچھ تو ان کے وہ جیسے سورہ النجم میں آتا ہے نا کہ ان کے فیمیل نام رکھے ہوئے تھے، ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ لیسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی، کہ ان کے مؤنث نام رکھے ہوئے تھے۔ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے نا لوگ، وہ اس طرح کی پھر چیزیں کرتے رہتے ہیں اپنے گلٹ کو گلٹ اور ندامت اور اندر کی آواز کو بٹھانے کے لیے۔ تو ہم جو آخرت پر ایمان بھی رکھتے ہیں نا، لیکن عقیدہ توحید ہم میں سے جن کا کمزور ہے، ہم لوگ بھی یہی کرتے ہیں۔ ہم بھی ڈفرینٹ جو ہے نا اپنی طرف سے خود ساختہ کوئی اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے طریقے بنا لیتا ہے، کوئی میلاد کرنے لگ جاتا ہے، کوئی کسی کے غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز کرنے لگ جاتا ہے، اور خود سے سارے طریقے بنا کر تو اندر کی وہ جو ایک ندامت ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور شیطان ہے کہ توحید کے راستے کی طرف آنے ہی نہیں دیتا۔ بہرحال اب یہ جو اہل عرب تھے یہ فرشتوں کو
کائنات میں تصرف کا اختیار رکھنے والے سمجھتے تھے اور ان کی عبادت بھی کرتے تھے، اور سمجھتے تھے کہ اگر قیامت کے دن کوئی باز پرس ہوئی تو فرشتے ہمیں اللہ تعالیٰ کے ہاں سفارش کر کے چھڑا لیں گے۔ تو ان کے متعلق اس آیت کریمہ میں کہا جا رہا ہے کہ جن فرشتوں سے تم امید لگا کر بیٹھے ہو تو وہ تو اللہ تعالیٰ کے جلال اور اللہ تعالیٰ کی عظمت سے ایسے کانپتے ہیں اور ایسے گھبراتے ہیں کہ بلکہ جب اللہ کا کوئی حکم نازل ہوتا ہے تو ان پر بے ہوشی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور ہوش میں آنے پر وہ پوچھتے ہیں تو عرش والے فرشتے دوسرے فرشتوں کو اور وہ اپنے سے نیچے والوں کو اس طرح پہنچاتے ہیں کہ حکم جو ہے وہ آسمان کے فرشتوں تک پھر پہنچتا ہے۔ اس قدر خوف اور اس قدر ایک فرائٹننگ، ٹیریفائنگ ان کے لیے یہ ایکسپیرینس ہوتا ہے۔ معراج کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک موقع پر میں نے جبرائیل علیہ السلام کو اس حال میں دیکھا کہ وہ اللہ کی خشیت سے پرانے ٹاٹ کی طرح بوسیدہ ہو رہے تھے، اور کہاں ہم ہیں کہ دو چار نیکیاں کر کے اپنے بزوں میں خود اور پھر ہم تن کے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ہم ایسے ہو جاتے ہیں کہ جیسے ہمارے جیسا تو کوئی دنیا میں آیا ہی نہیں۔ سبحان اللہ، انسان کو عاجز رہنا چاہیے، انسان کو بہت اللہ تعالیٰ کے آگے جھک کے انکساری کے ساتھ اور مٹے ہوئے طریقے سے مٹی ہو کر زندگی گزارنی چاہیے۔ قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال سمعت إكرمة يقول سمعت أبا هريرة يقول، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا قضى اللہ الامر فی السماء، جب اللہ تعالیٰ آسمان میں کسی معاملے کا فیصلہ فرماتا ہے، ضربت الملائکۃ باجنحتها، تو مارتے ہیں فرشتے اپنے پروں کو، خدعان لقولہ، عاجزی کے طور پر اللہ تعالیٰ کے فرمان کے آگے، کأنہ، گویا کہ وہ سلسلۃ علی صفوان، کوئی زنجیر ہے جو صاف پتھر پر، لوہے کی زنجیر زور سے ماری جا رہی ہو یا کھینچی جا رہی ہو۔ فَإِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ، پھر جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہوتی ہے، قالو، تو وہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں، ماذا قال ربکم، کیا فرمایا ہے تمہارے رب نے، قالو للذی قال، تو وہ فرشتے جن کو اللہ تعالیٰ نے کچھ فرمایا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں الحق، کہ بالکل برحق ہی کہا ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور وہی سب سے بلند و برتر ہے۔ فَيَسْمَعُهَا مُسْتَرِقُ السَّمْعِ، تو سنی ہوئی بات چوری کرنے والے شیاطین بھی سن لیتے ہیں اس بات کو، ٹھیک ہے۔ وَمُسْتَرِقُ السَّمْعِ هَكَذَا بَعْضُهُ فَوْقَ بَعْضٍ، اور پھر وہ چوری کرنے والے شیاطین اس طرح ایک دوسرے کے اوپر چڑھتے ہیں۔ وَصَفَهُ سُفْيَانُ بِكَفِّهِ فَحَرَّفَهَا وَبَدَّدَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، سفیان جو راوی ہیں انہوں نے اپنی ہتھیلی سے اس کی کیفیت بیان فرمائی، ہتھیلی کو ایک طرف کیا اور انگلیوں کے درمیان فرق کیا، یعنی اس طرح جو شیاطین ہیں ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ ایک دوسرے کو سناتے 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 پھر زمین پر بات پہنچتی ہے اور کاہن کے کان میں ڈال دی جاتی ہے۔ فَيَسْمَعُ الْكَلِمَةَ فَيُلْقِيهَا إِلَى مَنْ تَحْتَهُ، وہ کلمہ ایک سنتا ہے نا جو سب سے اوپر والا، تو اپنے سے نیچے والے کے کان میں ڈال دیتا ہے، وہ ثُمَّ يُلْقِيهَا الْآخَرُ إِلَى مَنْ تَحْتَهُ، وہ اپنے سے نیچے والے کو کان میں ڈال دیتا ہے، حَتَّى يُلْقِيَهَا عَلَى لِسَانِ السَّاحِرِ أَوِ الْكَاهِنِ، یہاں تک کہ وہ بات ڈال دی جاتی ہے کان میں ساحر کے یا کاہن کے، یعنی جادوگر کے یا کاہن کے، ٹھیک ہے، تو ان کی زبان سے جاری ہونے لگ جاتی ہے۔ فَرُبَّمَا أَدْرَكَ الشِّهَابُ قَبْلَ أَن يُلْقِيَهَا، تو کبھی کبھی تو اس کے پہنچانے سے پہلے ہی ایک شہاب ثاقب اسے پا لیتا ہے۔ وَرُبَّمَا أَلْقَاهَا قَبْلَ أَن يُدْرِكَهُ، اور کبھی اس کے پانے سے پہلے وہ کلمہ پہنچا لیتا ہے
کاہن یا ساحر کو. فَيَكْذِبُ مَعَهَا مِئَةَ كَذْبَةٍ فَيُقَالُ، پھر وہ ساحر یا نجومی اس کے ساتھ 100 جھوٹ ملا لیتا ہے. فَيُقَالُ، چنانچہ کہا جاتا ہے، أَلَيْسَ قَدْ قَالَ لَنَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا، کذا و کذا، کیا فلاں دن اس نے ہمیں اس طرح نہیں کہا تھا، اس طرح نہیں کہا تھا، یعنی بات تو اس کی سچ تھی. فَيُصَدَّقُ بِتِلْكَ الْكَلِمَةِ الَّتِي سُمِعَتْ مِنَ السَّمَاءِ، تو وہ کلمہ جو آسمان سے سنا گیا تھا اس کی وجہ سے اس کے جھوٹ کو بھی سچا سمجھا جاتا ہے. اس حدیث کا سبب جو ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے یہ حدیث، تو بیان کیا جاتا ہے کہ صحابہ کرام ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک ستارہ ٹوٹا جس کی وجہ سے ماحول روشن ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ دور جاہلیت میں جب ستارہ ٹوٹتا تھا تو تم لوگ کیا خیال کرتے تھے؟ انہوں نے عرض کی کہ ویسے تو اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن ہمارے خیال کے مطابق جس رات کوئی بڑا آدمی پیدا ہوتا یا مر جاتا تو یہ کیفیت پیدا ہوتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا نہیں ہے کہ کسی کی موت اور حیات کی وجہ سے ستارہ ٹوٹتا ہو، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا فیصلہ آسمانوں میں کرتا ہے، اور آگے پھر یہ ساری حدیث جو آپ نے پڑھی ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی. اچھا، اب اس حدیث میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی فرشتہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں، مقرب ترین فرشتہ بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش نہیں کر سکتا الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اجازت دیں. اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ، اللہ تعالیٰ کی مجلس اتنی عالی مرتبہ ہے کہ مقرب فرشتوں کو بھی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ کوئی بات کریں. ٹھیک ہے، اور وہاں تو یہ عالم ہے کہ فرشتے اللہ کا حکم سن کر بے ہوش ہو جاتے ہیں. پھر ایک اور چیز کہ یہ جو تشبیہ دی گئی ہے کہ حکم جب آتا ہے تو فرشتے ایسے پر پھڑ پھڑاتے ہیں کہ جیسے ایک لوہے کی زنجیر زور سے کسی چٹان کے اوپر ماری جائے. تو کیا یہ اس آواز کے ساتھ مماثلت ہے؟ تو یہ آواز کے ساتھ مماثلت نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیسا کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کے جو یہ غیب کے معاملات ہیں ان کی مثال ہم اس دنیا سے نہیں دے سکتے، اس مادی دنیا سے دی ہی نہیں جا سکتی. بات یہ ہے کہ یہ وہ جو اگر ایک دم آپ بیٹھے ہوں اور آپ کو زور سے کسی ایسی آواز آئے کہ کوئی لوہے کی زنجیر کسی چٹان کے اوپر زوردار طریقے سے ماری گئی ہے، تو یہ آپ کے لیے ایک بڑا، آپ کے دل کے اوپر روب پڑ جائے گا اور آپ کے لیے بڑا ایک فرائٹننگ ایکسپیرینس ہوگا، یہ خوف زدہ کرنے والا ایکسپیرینس ہوگا. کوئی زور سے دروازہ ہی ناک کر دے تو ہم کتنے خوف زدہ ہو جاتے ہیں. تو یہ جو خوف ہے نا، جس طرح کا ایک ٹیریفائنگ ایکسپیرینس ہے، یہ اس طرح کا یہ ٹیریفائنگ ایکسپیرینس ہوتا ہے فرشتوں کے لیے. ٹھیک ہے، پھر اسی طرح سے جو کاہن ایک یا نجومی 100 جھوٹ ملا دیتے ہیں ایک سچی بات کے ساتھ، اور ایک ضعیف العقیدہ انسان اس کو مان لیتا ہے. حتیٰ کہ یہ ہے کہ ایک بات اس نے کہہ دی نا، ایک بات صحیح کہہ دی، اس کے بعد آپ کسی اور وقت بھی اس کے پاس جاتے ہیں، پھر وہ کوئی 10 باتیں کرتا ہے اور وہ ساری جھوٹ ہوتی ہیں، اور آپ اس کے سارے جھوٹ مان لیتے ہیں صرف اس لیے کہ اس نے آج سے 6 مہینے پہلے فلاں بات جو ہے وہ ٹھیک بھی کہی تھی. تو اتنا کمزور عقیدہ انسان کا نہیں ہونا چاہیے، نہ ہی ایسے لوگوں کے پاس جانا چاہیے. میں بار بار کہتی ہوں کہ نجوم کی ہر قسم، چاہے ہاتھ دکھانا ہے، چاہے ستارے دیکھنا ہے، چاہے یہ ہاروسکوپ ہے، چاہے وہ ٹیرو کارڈز ہیں، کچھ بھی ہے، چاہے وہ کسی کرسٹل بال گیزنگ ہے، اور سب چیزیں جو ہے نا، کوئی اگر اس میں انٹرسٹ رکھتا ہے یا آپ کے ارد گرد کے کوئی لوگ اس میں انٹرسٹ رکھتے ہیں، تو یہ بہت زیادہ منع کرنے والی بات ہے، کیونکہ اس سے انسان شرک میں پڑتا ہے اور پھر انسان کفر کی طرف بھی مائل ہو سکتا ہے، کیونکہ غیب کا علم اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا. اور پھر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول شروع ہوا، تو ان دنوں میں یہ جو استراق ہے، یعنی ان شیاطین جو جنات ہیں ان کا
اوپر جا کر کوئی کلمہ چوری کر لانا، اس پر پہرے لگا دیے گئے تھے، جیسا کہ ہم نے سورہ جن میں پڑھا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ عالم، کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ پہرا ابھی بھی موجود ہے، کہ اب لگ چکا ہے، تو دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ ختم ہوا تو یہ پہرا بھی ختم ہو گیا، اللہ عالم۔ باب ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، وہ تو ایک شدید عذاب سے پہلے محض تمہیں ڈرانے والا ہے۔ اس آیت کا جو پہلا حصہ ہے وہ اس طرح سے ہے کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ میں تمہیں ایک ہی بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ کے لیے تم دو دو ایک ایک کر کے کھڑے ہو جاؤ، پھر خوب غور کرو کہ تمہارے ساتھی میں جنون اور دیوانگی کی کوئی بات ہے، وہ تو ایک سخت عذاب سے پہلے محض تمہیں ڈرانے والا ہی ہے۔ قال حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا محمد بن خازم قال حدثنا الاعمش عن عمرو بن مرۃ عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں سعیدن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، چڑھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، چڑھائی چڑھنا، الصفا، صفا پہاڑی پر، ذات یومن، ایک دن، فقالا، تو آپ نے فرمایا یا صباحا، یا صباحا، یہ عربوں کا ایک وارن کرنے کا طریقہ تھا کہ اگر کسی کو کوئی خطرہ محسوس ہوتا وہ پہاڑی پہ چڑھ کے یا صباحا کہتا تو لوگوں کو سمجھ آ جاتی کہ کوئی تھریٹ آ گیا ہے، کوئی وارن کیا جا رہا ہے۔ فاجتمعت الیہ قریش، تو قریش جو ہیں یہ سن کر جمع ہو گئے، قالو ما لکا، انہوں نے کہا کیا ہوا آپ کو؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأیتم لو اخبرتکم، اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میں تم لوگوں کو یہ خبر دوں ان العدو، کہ دشمن، یسبحکم او یمسیکم، کہ صبح یا شام تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، اما کنتم تصدقونی، کیا تم میری تصدیق کرو گے، مجھے سچا خیال کرو گے کہ فلاں قبیلہ آ رہا ہے اور تم پر حملہ آور ہونے لگا ہے؟ قالوا بلا، انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ قال فإنی نذیر لکم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر سن لو کہ میں ڈرانے والا ہوں تم لوگوں کو، بین یدی عذاب شدید، ایک شدید عذاب کے آنے سے پہلے پہلے۔ فقال ابو لہب، اس وقت ابو لہب نے کہا تبا لک، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ ہلاکت ہو تیری، الہذا جمعتنا، اس کام کے لیے تو نے یہاں جمع کیا ہمیں؟ فانزل اللہ تبت یدا ابی لہب وتب، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں سورہ لہب نازل فرما دی۔ اور اس کے یہ جو حدیث ہے، اور اس کی طرح کی حدیث سورہ شعراء میں گزر بھی چکی ہے، وہاں پر بھی ہم بات کر چکے ہیں۔ ابو لہب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، لیکن اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قریبی رشتہ دار ہونا ہے وہ اس کے کسی کام نہ آیا، کیونکہ وہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صباحا کہا تو اس وقت سب سے زیادہ جس نے پروٹیسٹ کیا ہے وربل برے طریقے سے، وہ یہی ابو لہب تھا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے، یہ بات پہلے بھی ہوئی، کہ مکہ ایک چھوٹی سی بستی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہر کوئی سن کر تو آ گیا، اور یہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ جو خود نہ آ سکا اس نے اپنی جگہ پر کسی کو بھیجا۔ تو ابو لہب جو ہے اس نے اس وقت یہ کہا الہذا جمعتنا، کہ اس کام کے لیے تم نے ہمیں جمع کیا یہاں پر۔ اب یہاں پر نا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں پر ہذا اسم اشارہ قریب ہے نا، تو یہ تحقیر کے لیے ہے کہ یہ بس یہ کام تھا جس کے لیے تم نے ہمیں بلایا۔ اس وقت پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ لہب جو ہے اس کو نازل کیا۔ تو ابو لہب کی جو بات ہے کہ الہذا جمعتنا، کہ اس کام کے لیے تو نے ہمیں جمع کیا، تو ہم ابو لہب کو یہ جواب دیتے ہیں کہ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کام کے لیے جمع کیا تھا، اس لیے کہ جس چیز کی وہ ڈراوا دے رہے تھے وہ اس سے بہت عظیم اور بہت بڑا تھریٹ تھا یا تھریٹ ہے ہم سب کے لیے،
کہ دشمن کو یہ اٹیک کر دے. کتنا آج ہم ڈرتے ہیں، کتنا آج ہم ڈرتے ہیں اپنے ملک کے حالات سے، اپنی انفلیشن سے، اپنی مہنگائی سے ہم کتنا ڈرتے ہیں، انسرٹینٹی سے کتنا ہم ڈرتے ہیں، دشمن کے اٹیک سے کتنا ہم ڈرتے ہیں، بھوک اور افلاس سے کتنا ہم ڈرتے ہیں کہ دشمن ہمارے گھروں میں نہ خدا نخواستہ گھس آئے، ہمارے مال نہ کوئی چھین لے، ہماری کراپس نہ جو ہیں خراب ہو جائیں. اور عذاب الآخرہ جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن ڈرایا، اور آج تک ہم قرآن و حدیث میں یہ پڑھ رہے ہیں، یہ ڈراوے پڑھ رہے ہیں، تو وہ اشد ہے اور اشق ہے، زیادہ شدید ہے اور زیادہ سخت ہے. جب اس نے یہ بات کی ابو لہب نے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ پوری سورہ نازل فرما دی جو قیامت کے دن تک پڑھی جائے گی. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد. میاں بیوی دونوں. ابو لہب کی جو بیوی ہے اس کا نام ام جمیل بنت حرب تھا، اور کہا جاتا ہے یہ ابو سفیان کی بہن تھی. اور اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سورہ لہب نازل ہوئی تو ایک کانی عورت چیختی ہوئی، یعنی یہی ام جمیل چیختی ہوئی اور ہاتھ میں ایک پتھر پکڑا ہوا، جیسے گرائنڈنگ سٹونز ہوتے ہیں، پتھر پکڑا ہوا، اور حرم کے اندر آئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ حرم کے اندر تشریف فرما تھے، اور کہنے لگی کدھر ہے محمد، اور اس کو سخت غضب لگا ہوا تھا کہ میں اب جو ہے وہ مار دوں گی نعوذ باللہ. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو تھوڑا سا ہوا، اور آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام جمیل آ رہی ہے اور اس کے ہاتھ میں پتھر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مجھے نہیں دیکھ سکے گی. اور ایسا ہی ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے. جب وہ سامنے آئی تو ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہتی ہے کہ کدھر ہے تمہارا ساتھی، اس نے ہماری انسلٹ کی ہے، ہماری توہین کی ہے. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نہ دیکھ سکی. اب اس وقت میرے ذہن میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کا جواب نہیں آ رہا. بہرحال وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ سکی، اور یہ کہتی ہوئی وہ جو شعر پڑھتی ہوتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مذمم کہتی تھی، نعوذ باللہ، مذمم قلینا، کچھ اس طرح کر کے، مذمم عصینا، اور اس طرح کا کوئی اس کا شعر تھا کہ مذمم کی ہم نے نافرمانی کی، اور اس کے جو وہ شعر و شاعری کرتا ہے، جو وہ کہانت کرتا ہے، نعوذ باللہ، اس کو ہم نے انکار کیا. اور یہ کہتی کہتی وہ چلی گئی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ لہب نازل کر کے یہ دکھا دیا کہ یہ شخص جو ہے یہ کس کماش کا اور کتنے بڑے لیول کا یہ مجرم ہے. یہ سگا چچا ہونے کے باوجود یہ ساتھ نہ دے سکا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں 2 لوگوں کے نام لیے ہیں. ایک ایسے انسان کا کہ جو بہترین انسانوں میں شامل ہے، زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، اور ایک ایسے انسان کا کہ جو بدترین انسان ہے، اور وہ ابو لہب. اور اس کا جو نام ہے نا، یہ عبد العزیٰ تھا، اس کی کنیت ابو لہب تھی. پہلے تو اس کی ابو لہب کنیت اس لیے تھی کہ اس کا سرخ و سفید، ایسے شعلے کی طرح سرخ و سفید اس کی رنگت تھی، لیکن اب یہ ابو لہب کے نام سے جانا جاتا ہے. تو اس کی مطابقت یہ ہے کہ عنقریب سیصلی نارا ذات لہب، عنقریب یہ شعلے والی آگ میں داخل ہوگا. اب یہ اس لیے ابو لہب ہے کیونکہ یہ لہب میں، ذات لہب میں داخل ہونے والا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کس طرح انسان کی جو برائی ہے اور اس کی جو چالیں ہیں وہ اسی کے اوپر پلٹاتے ہیں. اور ام جمیل کے بارے میں جس طرح فرمایا فی جیدہا حبل من مسد، اس سے پہلے حمالۃ الحطب، فی جیدہا حبل من مسد، کہ وہ ایندھن اٹھا اٹھا کے لاتی تھی نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں، کانٹے اس کے لیے. تو اب کیا ہے، اب وہ جو اس کے گلے میں پڑا ہوا جو ایندھن اور وہ جو اس کے گلے میں پڑے ہوئے ہار تھے، وہ مونج کی رسی کی طرح سے اس کو اب چوک کر رہے ہیں. اور وہ جو ایندھن اٹھا کے لا رہی ہے وہ جہنم میں وہ پھینک رہی ہے، جس سے ابو لہب کے لیے جہنم کی آگ جو ہے نا وہ اور زیادہ بھڑکے گی. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی حفاظت کرتے ہیں.
چاہے اس کے اگینسٹ دنیا کی، اب آپ دیکھیں مکہ اس وقت پورے کا پورا، اور اتنے بڑے بڑے سردار اور اتنے اتنے وسائل والے لوگ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اور اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے ساتھ، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی مدد فرمائی ہے۔ سورۃ الملائکہ، سورۃ الملائکہ یعنی سورہ فاطر۔ قال مجاہد القطمیر لفافۃ النواۃ، مجاہد نے کہا القطمیر کے معنی ہے کھجور کی گٹھلی کی جھلی۔ سبحان اللہ، کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو ایک ممبرین سا ہوتا ہے نا وائٹ سا، وہ۔ مثقلۃ، مثقلۃ، مثقلۃ کے معنی ہے بوجھ سے لدا ہوا۔ وقال غیرہ الحرور بالنہار مع الشمس، مجاہد کے علاوہ نے کہا الحرور کے معنی ہے دن کے وقت چلنے والی لو جب کہ سورج نکلا ہوا ہو۔ وقال ابن عباس، اور ابن عباس نے فرمایا الحرور باللیل والسموم بالنہار، کہ حرور وہ لو جو رات کو چلتی ہے، اور سموم اس گرم ہوا کو کہتے ہیں جو دن کے وقت چلے۔ وغرابیب سود اشد سوادا الغربیب الشدید السواد، وغرابیب سود کے معنی ہے سخت کالے، یہ غربیب کی جمع ہے اور اس کے معنی سخت سیاہ کے ہیں۔ سورہ یاسین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، یہ بہت مشہور ہے عام لوگوں کے اندر، عوام الناس کے اندر، کہ یاسین اور طٰہٰ یہ اسماء رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہیں، لیکن یہ بات درست نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو وہ حجت دیتے ہیں، جو دلیل دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے طٰہٰ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا ہے۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اور اسی طرح سورہ یاسین میں یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ خطاب ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لہٰذا یہ دونوں نام جو ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ یہ حروف ہجائیہ ہیں جو کہ بعض صورتوں کے شروع میں آئے ہیں حروف مقطعات کے طور پر۔ بار بار یہ بات ہوئی کہ یہ ایک چیلنج تھا اہل مکہ کے لیے بھی، اتنے فصیح اللسان ہیں کہ یہ حروف ہجائیہ ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن اپنے کلام کے طور پر نازل فرمایا ہے، اپنا کلام نازل فرمایا ہے، تو تم بھی کر لو، تم جو اتنے فصیح اللسان ہو تو سارے مل کے کر لو۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کر لیا ہے، انہی الفابیٹس کو یوز کر کے کیا ہے، تم بھی کر لو۔ تو یہ ایک انسانوں کو عاجز کر دینے والی ایک چیز ہے، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ بات مشہور ہو گئی ہے۔ ورنہ تو آپ دیکھیں کہ کیا الف لام میم صاد، اس کے بعد بھی تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی مخاطب کیا ہے۔ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ، سورۃ الاعراف۔ تو کیا الف لام میم صاد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے؟ اسی طرح الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، سورہ ابراہیم۔ تو کیا الف لام را بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے؟ تو اس کا تو کوئی بھی قائل نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں ہیں۔ اور یہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ امام مالک خصوصاً اس بات کو ناپسند فرماتے تھے کہ یہ نام رکھے جائیں، تو کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ کبھی انسان کو غصہ آ جائے اور وہ ایسے انسان کو نعوذ باللہ کوئی ابیوسو لینگویج یوز کر بیٹھے اور نام بگاڑ بیٹھے یا کوئی ایسی بات کہہ بیٹھے تو پھر وہ گنہگار ہوگا، اور وہ بری بات ہے، وہ بے ادبی ہے۔ تو بہرحال اس میں کوئی حلال اور حرام والی بات تو نہیں ہے، لیکن بہتر ہوتا ہے کہ انسان انبیاء اور رسل اور صحابہ کرام اور صالحین کے ناموں پر اپنی اولاد کے نام رکھے۔ وقال مجاہد فعززنا شددنا، مجاہد نے کہا فعززنا کے معنی ہے ہم نے اس کی تائید کی اور اسے قوت پہنچائی۔ یا حسرتاً علی العباد وکان حسرتاً علیہم استہزاؤہم بالرسل، یا حسرتاً علی العباد، قیامت کے دن کفار اپنے آپ پر افسوس کریں گے کہ انہوں نے انبیاء کی ہنسی اڑائی تھی۔ ان تدرک القمر لا یستر
لا یستر ضوء احدہما ضوء الآخر ولا ينبغي لهما ذلك ان تدرك القمر کا مطلب یہ ہے کہ ان میں کسی کی روشنی دوسرے کی روشنی کو چھپا نہیں سکتی اور نہ یہ ان کی شان کے لائق ہی ہے۔ سابق النہار یتطالبان حثیثین، سابق النہار اور نہ رات دن پر غالب آ سکتی ہے بلکہ دونوں چاند اور سورج تیزی کے ساتھ ایک دوسرے کی تلاش میں ہے۔ نسلخ نخرج احدہما من الآخر ویجری کل واحد منہما، نسلخ ان میں سے ایک کو دوسرے سے نکالتے ہیں اور دونوں چل رہے ہیں۔ من مثلہ من الانعام، من مثلہ سے مراد چوپائے ہیں۔ فاکہون معجبون، فاکہون کے معنی ہے خوش و خرم ہوں گے۔ جندم محضرون عند الحساب، جندم محضرون وہ اصنام یعنی وہ بت لشکر کی صورت میں حساب کے وقت حاضر کیے جائیں گے۔ وَيُذْكَرُ عَنْ اِكْرِمَةَ المشحون الموقر، اور اکرمہ سے بیان کیا جاتا ہے کہ المشحون کے معنی ہے بھری ہوئی کشتی۔ وقال ابن عباس طائرکم مصائبکم، ابن عباس نے فرمایا طائرکم کے معنی ہے تمہاری مصیبتیں۔ ینسلون یخرجون، ینسلون سے مراد ہے قبروں سے نکل پڑیں گے۔ مرقدنا مخرجنا، مرقدنا کے معنی ہے ہمارے نکلنے کی جگہ۔ احصیناہ حفظناہ، احصیناہ ہم نے اس کو محفوظ کر لیا ہے۔ مکانتہم و مکانہم واحد، مکانتہم اور مکانہم کے ایک ہی معنی ہے یعنی ان کے گھروں میں انہیں مسخ کر دیں۔ اچھا کچھ تھوڑا سا ان ورڈز کو دیکھ لیتے ہیں، مثلاً سور کے حوالے سے دیکھ لیتے ہیں۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، اور سور میں پھونک دیا جائے گا اور اس وقت وہ اپنی پرانی قبروں سے سارے نکل پڑیں گے۔ سور پھونکنے والے فرشتے اسرافیل علیہ السلام ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیں گے کہ وہ سور میں پھونک دیں، تو وہ پہلا سور پھونکیں گے جس سے تمام لوگ گھبرا جائیں گے، پھر بے ہوش ہو جائیں گے۔ پھر 40، اب اللہ عالم یہ 40 سال ہیں، 40 صدیاں ہیں، کتنا وقت ہے، انسان اسی حالت میں رہیں گے۔ ثم ينفخ فیہ اخرى، پھر ایک اور سور پھونکا جائے گا، اور اس وقت فاذا هم قیام ينظرون، پھر سب اٹھ کے بیٹھ جائیں گے، اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے اور وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ اب ہمارا کیا انجام ہونے والا ہے۔ حدیث دیکھتے ہیں۔ باب قولہ والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم، اور سورج اپنی مقررہ گزرگاہ پر چل رہا ہے، یہ سب پر غالب سب کچھ جاننے والے اللہ کا اندازہ ہے۔ قال حدثنا ابو نعیم قال حدثنا الأعمش عن ابراہیم التیمی عن ابیہ عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال كنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد عند غروب الشمس، ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں آفتاب غروب ہونے کے وقت مسجد کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا۔ فقال، تو آپ نے فرمایا، یا ابا ذر، اے ابو ذر، اتدری این تغرب الشمس، کیا تم جانتے ہو کہ یہ سورج کہاں غروب ہوتا ہے؟ قلت، تو میں نے کہا، اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول ہی کو زیادہ علم ہے۔ قال، تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش، بلا شبہ یہ سورج چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے۔ فذلك قوله تعالی، اور یہ مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا، والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم، کہ سورج اپنی مقررہ گزرگاہ پر چل رہا ہے، اس کا یہ راستہ اللہ سب کچھ غالب سب کچھ جاننے والے کی طرف سے مقرر کردہ ہے۔
قال حدثنا الحميدي قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها قال مستقرها تحت العرش۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد باری تعالیٰ سورج اپنی مقررہ گزرگاہ پر چل رہا ہے کے متعلق دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا ٹھکانہ عرش کے نیچے ہے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ جس طرح سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ سورج جو ہے وہ تو لگاتار چل رہا ہے، تو پھر یہ رکنا اور سجدہ کرنا، تو اس کی کیفیت جو ہے یہ ہم کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلے تو جواب جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر جو ذمہ ہے وہ سائنس کو ماننے کا نہیں ہے، ہمارے اوپر ذمہ کتاب و سنت کو ماننے کا ہے۔ سائنس کسی چیز کو ایکسپلین کر پاتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں کر پاتی تو بھی ہم نے کتاب و سنت کو ماننا ہی ماننا ہے۔ کیفا لما، یہ ہم نے پوچھنا ہی نہیں، کیوں اور کیسے، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے حق ہی نہیں دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ وہ امور ہیں کہ جن کو ہماری عقلیں بعض اوقات ان کا ادراک کر ہی نہیں سکتی، ان کو پرسیو کر ہی نہیں سکتی، اسی لیے ہم پر واجب ہے کہ ہم کہیں سمعنا و آمنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم ایمان لائے اور ہم نے اطاعت کی، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح سے جو دوسری بات ہے یہ ہے کہ جس طرح سے اس آیت میں آتا ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، کہ سورج اپنے مستقر کے لیے چلا جا رہا ہے۔ اس میں ایک حدیث اور آتی ہے کہ سورج عرش کے نیچے سجدہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے طلوع ہونے کی اجازت طلب کرتا ہے، پھر مشرق سے طلوع ہوتا ہے، قریب ہے کہ اسے مشرق سے طلوع ہونے کی اجازت نہ ملے اور اسے کہا جائے کہ تو واپس لوٹ جا، پھر وہ مغرب سے طلوع ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب یہ مستقر کون سا ہے؟ مستقر کے دو معنی ہوتے ہیں، مستقر دو طرح کے ہوتے ہیں، مستقر یعنی کوئی اپوائنٹڈ، ٹھیک ہے، اپوائنٹڈ پلیس کو بھی مستقر کہتے ہیں اور اپوائنٹڈ ٹائم کو بھی مستقر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مستقر مکانی اپوائنٹڈ پلیس، مستقر زمانی اپوائنٹڈ ٹائم، ٹھیک ہے۔ تو اس حدیث کو ایکسپلین کرنا یا اس کا فہم حاصل کرنا آسان ہو جائے گا اگر یہاں پر مستقر سے مراد مستقر زمانی لے لیا جائے، یعنی وہ وقت جب سورج مقررہ مدت پوری کر کے، ٹھیک ہے، اپنا ٹائم پورا کر کے اپنی حرکت ختم کر دے گا، ٹھیک ہے۔ اس صورت میں آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ سورج اپنی آربٹ میں، اپنے مدار میں ایسے مضبوط نظام کے ساتھ حرکت کر رہا ہے جس میں کبھی ایک منٹ یا ایک سیکنڈ کا بھی فرق نہیں آیا، اور اس کے تو ہم سب گواہ ہیں نا، کیسے یہ کیلنڈرز بنے ہوئے ہوتے ہیں، کیسے آپ دیکھیں اتنا یہ حیرت انگیز فینومینا ہے۔ اب آپ دیکھیں دن کم ہوتے جا رہے ہیں، پہلے جو ہے وہ تہجد والی جو ہے نا وہ ٹائم، اس میں وہ ایکسپینڈ ہونے لگ گیا ہے، وہ آگے آگے جانے لگ گیا ہے، روز ایک منٹ آگے چلا جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ کر کے 21 جون سے لے کے 9 جولائی تک مغرب 7:11 تک ہوتی رہی ہے۔ اتنا میں میسمرائز ہوتی ہوں اور اتنا میں حیران اس نظام پہ ہوتی ہوں، اور پھر آہستہ آہستہ ادھر سے بھی ایک ایک منٹ کر کے نیچے آنے لگ گیا۔ یہ ایگزیکٹ اتنی ہم کیسے گارنٹیڈ کیلنڈرز دے لیتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ سورج جو ہے وہ اپنے جو اس اپوائنٹڈ جو اس کے کام ہیں ان سے آگے پیچھے اوپر نیچے کہیں نہیں وہ جاتا، نہ وہ ایک سیکنڈ کا کوئی پہلے زوال کرتا ہے، نہ وہ غروب ہوتا ہے، نہ وہ طلوع ہوتا ہے اپنے ٹائم سے آگے پیچھے، اور اپنے جو آربٹ ہے اس کے اندر سے ان میں سے کوئی ہیونلی باڈی نہ کوئی سست پڑتی ہے، نہ تیز ہوتی ہے، نہ اوپر کو نکلتی ہے، نہ نیچے آتی ہے، نہ دائیں نہ بائیں، کہیں وہ ڈیویٹ نہیں کرتی اس حکم سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دے رکھا ہے۔ اب ہزاروں سال اس کی حرکت کو گزر چکے ہیں، لیکن پھر بھی
یہ حرکت دائمی نہیں ہے، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک مستقر ہے، یعنی مقررہ وقت ہے جہاں پہنچ کر یہ حرکت بند اور ختم ہو جائے گی، اور وہ ہے قیامت کا دن۔ جب یہ اپنے اپوائنٹڈ ٹائم پر پہنچ جائے گا تو پھر یہ آگے نہیں جا سکے گا نا، پھر اس کو حکم دیا جائے گا پیچھے چلو، اور جب وہ پیچھے کو چلے گا تو پھر وہ مغرب سے طلوع ہو جائے گا۔ ایک اور جگہ پر سورہ الرعد میں آیت نمبر 2 میں آتا ہے نا کہ ہر ایک یعنی چاند اور سورج مقررہ وقت تک چلتا رہے گا، وہاں پر اجل مسمى کے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ چاہے چاند ہے چاہے سورج ہے، کسی کی بھی حرکت دائمی نہیں ہے، سب کا ایک وقت مقرر ہے، اور جب وقت مقرر پر وہ پہنچ جائیں گے تو یہ حرکت ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عرش جو ہے وہ پوری اس کائنات کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے، یہ پلانٹ ارتھ تو کیا ہی چیز ہے، یہ پوری کائنات جو ہے وہ اللہ کے عرش کے گھیرے میں ہے۔ تو اس اعتبار سے آپ دیکھیے کہ سورج جب ہر آن کہیں نہ کہیں طلوع ہو رہا ہے، کہیں نہ کہیں غروب ہو رہا ہے، تو گویا وہ ہر وقت عرش کے تلے سجدے میں ہے، ہر وقت وہ عرش کے تلے سجدے میں ہے، اور ہر آن وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آگے بڑھنے کی اجازت مانگ رہا ہے، اور قیامت کے قریب اسے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور حکم ہوگا کہ تو جدھر سے آیا ہے ادھر ہی لوٹ جا، تو پھر وہ مغرب سے طلوع ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد قیامت آ جائے گی۔ واللہ عالم۔ ہمیں تو بہرحال علم بہت کم دیا گیا ہے، جیسے سورہ بنی اسرائیل میں ہے نا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ والی جو آیت ہے، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، سورہ الاسراء آیا 85، کہ یہ تم سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو کہو روح میرے رب کے حکم سے ہے، اور تمہیں علم کے حصے میں سے بہت کم دیا گیا ہے، نصف العلم نہیں، 1/3 نہیں، 1/4 نہیں، بلکہ تمہیں تو بہت ہی کم علم دیا گیا ہے۔ یہ جو ہم جتنے بھی سائنٹیفک ریسرچز اور جو کچھ کرتے ہیں نا، وہ سارا کچھ ما اوتیتم الا قلیلا کا حصہ ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ ہمارے جسم کے اندر کوئی فینومینا ہے جس کو روح کہتے ہیں، وہ نکلتی ہے تو ہم نہیں رہتے، وہ نکلتی ہے تو ہم نہیں رہتے، ہمارے انجام کیا ہو جاتے ہیں کہ ہم مٹی کے اندر دب جاتے ہیں، لیکن ہمیں نہیں پتا وہ کیا ہے، لیکن ہمیں نہیں پتا وہ کیا ہے۔ کتنی عاجزی اور انکساری کا یہ مقام ہے کہ ہمیں اپنے اندر نہیں پتا۔ تو لہٰذا جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو قرآن و سنت میں آیا ہے، وہ ہر اس چیز سے بڑھ کر برحق ہے کہ جو ہم سائنس میں پڑھتے ہیں یا اپنی کسی فلسفی کی کتابوں میں پڑھتے ہیں۔ سورہ والصافات، وقال مجاہد وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، مجاہد نے کہا وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ کے معنی ہے کہ وہ بے تحقیق ہر جگہ سے تیر پھینکتے رہے، یعنی وہ پیغمبر کو کبھی شاعر، کبھی ساحر اور کبھی کاہن کہتے رہے۔ وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ دُحُورًا يُرْمَوْنَ، وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ دُحُورًا، شیاطین کو ہر طرف سے تیروں سے مارا جاتا ہے، انہیں ہر جانب سے مار پڑتی ہے، یہ شیاطین کو بھگانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ واسب دائم، واسب کے معنی ہمیشہ کے ہیں، یعنی آخرت میں ان کے لیے دائمی ہمیشگی کا عذاب ہوگا۔ لازب لازم، لازب کے معنی ہے لازم، یعنی چپکتی ہوئی اور لیس دار مٹی۔ تأتوننا عن الیمین یعنی الحق، تأتوننا عن الیمین میں یمین کے معنی حق کے ہیں، یعنی میدان محشر میں کفار شیاطین سے کہیں گے کہ تم ہمارے پاس حق بات کی طرف سے آتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارا مذہب حق اور رسول کی تعلیم غلط ہے۔ غول وجع بطن، غول کے معنی ہے پیٹ کا درد۔ ینزفون لا تذهب عقولهم، ینزفون کے معنی ہے ان کی عقلوں میں فطور نہیں آئے گا۔ قرین شیطان، قرین کے معنی ہے شیطان۔
یہرعون کہیئت الحرولتی، یہرعون سے مراد دوڑنے کی طرح تیز چلنے کے ہیں. یزفون النسلان فی المشی، یزفون کے معنی ہے چلنے میں تیزی کرنا، یعنی قریب قریب قدم رکھ کر دوڑنا. وبین الجنۃ نسبا قال کفار قریش الملائکۃ بنات اللہ وامہاتہم بنات ثروات الجن. وقال اللہ تعالی وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ سَتُحْضَرُونَ لِلْحِسَابِ. وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا کا مطلب یہ ہے کہ کفار قریش کہتے تھے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں اور ان کی مائیں سردار جنوں کی بیٹیاں ہیں. نعوذ باللہ. وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ یعنی جنوں کو معلوم تھا کہ انہیں قیامت کے دن حساب کے لیے حاضر ہونا پڑے گا. وقال ابن عباس لنحن الصافون، ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا لنحن الصافون، یہ کیا ہے؟ الملائکہ، یہ فرشتوں کا قول ہے. صراط الجحیم سواء الجحیم ووسط الجحیم، صراط الجحیم اور سواء الجحیم سے مراد جہنم کا وسط ہے. لشوبن یخلط طعامہم ویصاط بالحمیم، لشوبن ان کا کھانا مخلوط ہوگا یعنی اس میں پانی ملایا جائے گا. مدحورا مطرودہ، مدحورا کے معنی ہے نکالا ہوا، دور کیا ہوا. یہ لفظ جو ہے سورۃ الاعراف سے لے کر آئے ہیں امام بخاری، اس سورہ کا لفظ نہیں ہے، اپنے اس کی جو بات ہے اس کو، اس کی تاکید کے لیے. بید مکنون اللؤلؤ المکنون، بید مکنون سے مراد چھپے ہوئے موتی ہیں. وترکنا علیہ فی الآخرین یذکر بخیر، وترکنا علیہ فی الآخرین، اس کا ذکر خیر پچھلے لوگوں میں باقی رکھا یعنی ان کا ذکر خیر ہوتا رہے گا. یذکر بخیر ویقال یستسخرون، یسخرون، یستسخرون کے معنی ہے یسخرون یعنی وہ مذاق اڑاتے ہیں. بعلن ربن، بعلن رب. الاسباب السماء، الاسباب یہ بھی سورہ صاد کی آیت ہے، مراد ہے آسمان. اب یہاں پر کئی ایسے کچھ الفاظ ہیں کہ جو امام بخاری اپنے بات کی تائید میں دوسری صورتوں سے بھی لے کر آئے ہیں. مثال کے طور پر جو پہلا ہی ہے وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، یہ سورہ سبا کی آیت ہے، لیکن وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جانب کی تائید میں امام بخاری اس کو یہاں پر لائے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ انسان کی جو تخلیق ہے جس مٹی سے ہوئی ہے اس کو یہاں پر تین اللازب کہا گیا ہے. لازب کے معنی لازم، لازم کا ایک معنی تو ہوتا ہے نا کہ یہ لازم ہے، یہ ضروری ہے، یہ اس معنی میں نہیں آیا، یہ آیا ہے لزوم یعنی چپک جانا، چمٹ جانا کسی چیز کا. تو وہ مٹی کہ جو جب گوندتے ہیں تو ہاتھ کے ساتھ چمٹتی ہے، چپکتی ہے، ٹھیک ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذکر کیا ہے انسان کی تخلیق کے حوالے سے مٹی کی مختلف سٹیجز کا. تراب ہے جو کہ ڈسٹ، سوکھی مٹی. تین ہے پانی سے گوندھی ہوئی مٹی. اور پھر حما مسنون ہے یعنی جس کے اندر وہ خمیر اٹھتا ہے اور بدبودار ہو جاتی ہے. اور پھر سلسال کالفخار بھی ہے کہ جو بجنے والی مٹی ہے. پھر جو جنت کی شراب کا ذکر ہے کہ اس کے اندر کوئی غول نہیں ہوگا، یعنی کوئی اس کے اندر اس کو پینے کے بعد کسی کو پیٹ میں درد نہیں ہوگی، نہ نشہ ہوگا اور نہ ہی سر کا درد ہوگا، ٹھیک ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جیسے سورہ الانسان آیا 21 میں آتا ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، تو اللہ تعالیٰ ان کو، ان کا رب ان کو پلائے گا پاکیزہ شراب، طاہر شراب، دنیا کی تمام آفات سے بالکل پاک کی ہوئی اور اس کے تمام اشرار کے سے خالی اور تمام آفات سے خالی شراب اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندوں کو پلائیں گے. پھر ہے لنحن الصافون کہ ملائکہ نے کہا کہ ہم ہیں
الصافون صفیں باندھنے والے، تو یہ ان کا کمال ہے، یہ کیوں بناتے ہیں، یہ صفوں میں آتے ہیں صف در صف، اور جہاں صفیں بنی ہوتی ہیں وہاں روب و دبدبا ہوتا ہے، اور جہاں صفیں بنی ہوتی ہیں وہاں آرگنائزڈ کام ہو جاتا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا 10 لاکھ لوگوں نے حج کیا، جب صفیں بن جاتی ہیں، جب لائنوں میں اور کیو میں لوگ لگ جاتے ہیں، تو اتنی برکت کے ساتھ سارے کام ہو جاتے ہیں اور کوئی دھکم پیل بھی نہیں ہوتی۔ ہمارا جو معاشرہ ہے، ہمارے ہاں کیوں بنانا پتہ نہیں اس کو آر سمجھا جاتا ہے یا اس کو غلط بات سمجھا جاتا ہے، یا یہ سمجھا جاتا ہے کہ کوئی دیر ہو جائے گی، کیا شادی کے کھانے، کیا کہیں پر کوئی چیز مل رہی ہو، کوئی چیز بٹ رہی ہو، کسی قسم کا کوئی ہمارے ہاں آرگنائزڈ رویہ نہیں ہوتا۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ یہ صفوں والا جو انسٹنکٹ ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے جانوروں میں بھی رکھا ہے۔ آپ چونٹیوں کو دیکھیں، آپ پرندوں کو دیکھیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ صحابہ کرام سے، الا تصفون کما تصف الملائکۃ عند ربها، تم لوگ صفیں نہیں بناؤ گے جیسے ملائکہ صفیں بناتے ہیں اپنے رب کے پاس؟ تو یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں اور باجماعت نماز کی جو صفیں ہیں، اور ان صفوں کو بنانے کے سارے جو ضوابط ہیں، پاؤں سے پاؤں جوڑ کے کھڑے ہونا، کندھے سے کندھے جوڑ کے کھڑے ہونا، جس کو بھی شوق ہے باجماعت نماز پڑھنے کا، مرد ہو یا عورت، اس کو یہ ضابطے پورے کرنے چاہیے۔ ٹھیک ہے، پھر آخر میں دیکھیے یستسخرون یسخرون، لفظ ایک ہی ہے لیکن جب حروف زیادہ ہو جاتے ہیں تو بات میں مبالغہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ پھر بالن ربن، بال جو ہے یہ ایک بت کا نام تھا اور اسی کی وہ عبادت کیا کرتے تھے، ان کا وہ رب تھا۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اس کی احادیث ہم نیکسٹ ویک کریں گے۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔